اور مریم نواز صاحبہ کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں تک بڑھ گئی کہ وہ جن پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو گالی جیسے لفظ سے بلاتی تھیں، یعنی وہ جو یوتھ کے نوجوان ہیں ان کو ایک گالی سے ڈرائیو کیا ہوا لفظ ہے جس سے وہ بلاتی تھیں، ان کے لیے گندے الفاظ، گندے القابات نکالے گئے. اور مریم نواز اور ان کے لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں اور سب سے بدترین نسل ہے اور سب سے زیادہ بد تہذیب ہیں، بدتمیز، اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. تو آج مریم نواز نے ان کو محبت کا پیغام دیا ہے، کیونکہ مریم نواز کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو نوجوان چھوڑ گئے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں اب وہ بات نہیں رہی. انہیں نظر آ رہا ہے کہ مقبولیت ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اب گیم ان کے ہاتھ میں نہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو محبت کا پیغام دیا. اور یاد رکھیے، جس عمران خان نے ان سب کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا، وہ 3 مہینے سے بھی گھر سے نہیں نکلا. جب سے اسے گولیاں لگی ہیں، کچھ دن اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا تھا. وہ گھر میں صرف ملاقات کرتا ہے یا بات کرتا ہے. وہ ابھی تک اپنے گھر سے نہیں نکلا دوبارہ، صرف 1 دن کے لیے آیا تھا. اور جب وہ دوبارہ نکلے گا اور جب وہ میدان میں آئے گا تو پھر یہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہر حال میں نواز شریف کو واپس لانا پڑے گا تاکہ کچھ حد تک مقابلہ ہو سکے. لیکن کیا، یہ سوال میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا میسیجز میں، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف بھی آ کر اب کچھ سنبھالا دے پائیں گے پی ڈی ایم کی سیاست کو؟ یعنی جنرل باجوہ کے انٹرویوز اور وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھی ناکام ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی ناکام ہو رہا ہے، مریم نواز وغیرہ نے جو چیزیں بنائی اور بنا کر یہ کہا کہ جی ہم اس کے خلاف یہ کر دیں گے، ایک نیا محاذ کھڑا کر دیں گے، وہ بھی ناکام ہو رہا ہے، الٹا پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جب یہ انتخابات میں جائیں گے تو مشکلات کم نہیں ہوں گی. میرے سیاسی اندازے میں مشکلات پی ایم ایل این کے لیے اسپیشلی بہت بڑھیں گی. زرداری صاحب تو ریلیکس ہوں گے کیونکہ سندھ کے اندر تو الیکشن نہیں ہونے جا رہا، اور سندھ میں وہ الیکشن ابھی کروانا بھی نہیں چاہتے، اور انہیں آئیڈیا ہے کہ سندھ میں الیکشن کیسے کرنا ہے. لیکن پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل ٹائم ہے، بہت مشکل ٹائم ہے. یعنی ان کو اتنے ڈی فیم وہ کبھی نہیں تھے پنجاب میں جتنے وہ اس وقت ہیں. اور 3-3.5 سال ہو گئے ملک میں واپس بھی نہیں آ رہے، 4 ہفتے کا کہہ کر گئے ہوئے ہیں. تو جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے آپ تو بگوڑے ہیں، آپ تو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور آپ کی حکومت میں بھی آپ واپس نہیں آئے. یعنی 1 سال ہو گیا ان کے بھائی کی حکومت ہے پاکستان میں، اور اپنے بھائی پہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں. یورپ کی سیر کے لیے چلے گئے، پاکستان کے سیلاب متاثرین کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے. دیکھیں آپ ان کا دل کیسا ہے. شہباز شریف کا ترکوں کے لیے دل دھڑک رہا ہے، وہاں وہ جانا چاہتے ہیں. شام کے بہن بھائیوں کے لیے دل نہیں دھڑک رہا، وہاں نہیں جانا چاہتے. سامان ترکوں کو بھجوا رہے ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ترک والے. لیکن شام والے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، وہاں 7 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں بھجوایا. ان کے لیے صرف دعائیں ہمارے پاس. کیا ہماری توجہ وہی ہوگی جہاں پہ ہمارے بچوں کا انٹرسٹ ہوگا، یا جہاں ہمارے بچے جو ہیں وہ جس کے بارے میں زیادہ ہمارے بچوں کو شوق ہوگا اس طرف ہی آپ کی زیادہ توجہ ہوگی؟ میاں صاحب، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ نے سب ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں. اب ترکی جانا چاہتے ہیں، وہاں تباہی آئی ہے. ایک بھائی کے دل میں اتنا درد ہے کہ وہ پاکستان سے ترکی جانا چاہتا ہے کہ بہت تباہی آئی ہے، اور دوسرے بھائی کے دل میں اتنا ہی درد ہے کہ وہ پاکستان آگے سیلاب زدگان کو نہیں دیکھ رہا کہ وہاں اس سے بھی بڑی تباہی آئی ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. تو یہ صرف اور صرف سیاست اور بے ایمانی ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں. اب یہ پھنس گئے الیکشن میں، یاد رکھیے گا، یہ پھنس گئے. اور یہ اتنا برا پھنس گئے کہ نگران حکومت جس کو لگتا تھا ہم 6 مہینے چلیں گے، وہ بیچارے اب ان کا تقریباً 1 مہینہ تو گزر گیا، 2 باقی رہ گئے، وہ بھی گزر جائیں گے. ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.